بہت کنفیوز ہوں، کس کس سے بحث کروں، کس کس کو سمجھاؤں. مجھے کہہ کہ تھک گئے کہ دنیا سے دور ہو جاؤ، دنیا سے وسعت اختیار کرو. یہ بری چیز ہے، یہ تمہیں نہ دنیا کا چھوڑے گی نہ آخرت کا چھوڑے گی. لیکن پھر میرے ذہن میں جو سوالات آتے ہیں میں ان کا کیا کروں. میں حدیثوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعاؤں کے اندر یہ دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ رزق حلال رزق طیبہ اللہ تعالیٰ سے طلب کر رہے ہیں. قرآن بھی رزق کو مال کو اللہ تعالیٰ کا فضل قرار دیتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور جس کو چاہے اس میں سے بے حساب دیتا ہے. پھر میں زکوٰۃ کے، صدقات کے، خیرات کے، دوسروں کے ساتھ اچھائی کے، بیواؤں کا، یتیموں کا خیال رکھنے کے فضائل وغیرہ پڑھتا ہوں تو وہ سارے اس پیسے اس مال سے ہی ممکن ہوتے ہیں. پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے صحابہ کو دیکھتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی دیکھتا ہوں کہ وہ بڑی بڑی قربانیاں کرتے ہیں اور جتنے بھوکے لوگ انہیں کھانا کھلاتے ہیں. اور پھر میں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی زندگی پڑھتا ہوں تو مجھے یہ ملتا ہے کہ ان کا تجارتی قافلہ وہ شام سے نکلتا تھا اور مکہ میں اس کا سرا داخل نہیں ہوتا تھا اب تک وہ تجارتی قافلہ شام سے نکل رہا ہوتا تھا. اتنے پائے کے تاجر تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جو غنی کا ٹائٹل ملا وہ آخر کیسے ملا؟ وہ خرچ کرنے سے، وقف کرنے سے، ان سب چیزوں سے ہی ممکن ہوا اور اس کے پیچھے مال تھا، دولت تھی. تو اور اب اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ مجھے دینے والا ہاتھ لینے والے کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے. پھر ایک حدیث یہ بھی کہتی ہے کہ اگر تم یتیم کا خیال رکھو گے، اس کے اخراجات، اس کے ایکسپینسز خود برداشت کرو گے تو تم میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگے، یعنی تمہارا ٹھکانہ میرے ساتھ اس طرح جنت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھکانہ مل رہا ہے اسی پیسے کے ذریعے. میرے کو استاد کہا کرتے تھے کہ ٹیل می دی تھنگ وچ منی کین ناٹ بائی، کوئی ایسی چیز بتاؤ جو پیسہ نہیں خرید سکتا، اس کی اہمیت دلانے کے لیے. اور پھر میں سنتا ہوں کہ دنیا کو چھوڑ دو، یہ دنیا داری تمہیں تباہ کر دے گی، نہ آخرت کا چھوڑے گی نہ دنیا کا چھوڑے گی. پھر میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پہلے دنیا کیا ہے کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی بھلائی دے اور آخرت میں بھی دے. تو آئی ایم کنفیوزڈ، ٹوٹلی کنفیوزڈ. آپ بتائیں آپ کے ذہن میں اس کا کیا حل ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کیا سولوشن نکلنا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کو معبود بنائے، الہ بنائے بغیر دنیا سے فائدہ اٹھانا، جس طرح اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمت ہے، اسی طرح مال دولت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ ایسا زمانہ بھی آئے گا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فقر انسان کو کفر کے قریب لے جائے. اتنا فقر کا خطرہ اس کے اندر اس چیز کا احتمال ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں پیسے کو معبود نہیں بنانا چاہیے. یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے اور اس سے ہی سب کام، اس سے ہی سارے مسئلے حل ہوں. ہاں، حل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، چاہے وہ پیسے کے ساتھ کرے یا پیسے کے بغیر.